تو جو بھی گناہ ہوئے ایسے پکاری اپنے رب کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اگر کسی کی مخالفت کا سامنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں میرے خلاف بڑی سازشیں کرتی ہے، مجھے بہت اذیت دیتی ہے، تو کیسے پکاریں؟ جیسے نوح علیہ السلام نے پکارا ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں بڑا مغلوب ہوں، بڑا پریشر ہے، ہر طرف سے لوگ جہاں دیکھتے ہیں کوئی نیچی سطح اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کسی اور کو کچھ کہہ نہیں سکتے، مجھے اذیت پہنچاتے ہیں. تو تب کیسے پکاریں؟ جب نوح علیہ السلام نے پکارا ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، سب مجھ پر حاوی ہو رہے ہیں، اللہ تو میری مدد کر. اللہ نے انبیاء کی دعائیں قرآن میں کیوں نقل کی؟ کیونکہ انہوں نے جب ان الفاظ سے مانگا تو اللہ نے قبول کیا، انہیں عطا کیا. یہ ہمیں سکھایا گیا کہ جو جو تمہارا مسئلہ ہے قرآن سے میچ کرو. کس مسئلے کے لیے کون سی دعا ہے؟ گناہ ہوئے، ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی، ایسے پکارے جیسے بابا آدم نے پکارا. لوگوں کا پریشر ہے، لوگ ستاتے ہیں، ایسے پکارے جیسے نوح نے پکارا علیہ السلام ربی انی مغلوب فانتصر. رشتوں کے مسائل ہیں، گھر میں تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، ایسے پکارے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پکارا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، فرعون کے علاقے سے بھاگ کر جب ان سے قتل ہوا تو وہ پہنچے مدین میں، آ کر پناہ لی تو بالکل بیچاروں مددگار تھے، نہ کسی کو جانتے تھے، نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی کمانے کے لیے کوئی چیز تھی، خالی ہاتھ، نہ کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی چھت ہے، مکان بھی نہیں ہے. انہوں نے کیسے پکارا؟ جو چاہتی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے، جو چاہتی ہیں ہمارے رشتوں کے مسائل حل ہوں، ہمیں اللہ اچھا ساتھ دے، اچھا ساتھی دے، اللہ روزگار دے، جاب لیس ہیں، وہ ایسے پکارے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پکارا. چھوٹی سی دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے ایسی شرف قبولیت بخشی کہ نبی شعیب علیہ السلام کے گھر میں نوکری مل گئی، اور پھر نبی کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، اور گھر بھی مل گیا، نبی کے گھر میں رہائش مل گئی. یعنی سب چیزیں اللہ نے پرفیکٹ عطا کر دی. تو وہ دعا کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورۃ القصص میں ہے کہ ربی، اے میرے رب، انی لما انزلتا، کہ جو بھی تو مجھے دے، اللہ میں مفلوق الحال ہوں، من خیر فقیر، اللہ جو بھی بھلائی دے تو اول مستحق میں ہوں. اللہ کو اپنا آپ دکھانا، لوگوں کو دکھائے نا تو انسلٹ ہوتی ہے، کیا کہیں گے کہ اتنے حالات خراب ہیں. اللہ کو دکھانا، بتانا، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ سننا چاہتا ہے، اللہ بندے سے کہلوانا چاہتا ہے. اسی لیے تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دامن خالی ہے، جو بھی دے اول حقدار میں ہوں، پہلا مستحق میں ہوں. اللہ نے انہیں کتنا خوبصورت پیکج دیا. اور دیکھیے بیمار ہیں، مسئلے مسائل ہیں، کرونا کی وبا عام ہے، کسی کو ہو جاتا ہے گھر میں سے، کسی کو نعوذ باللہ فیملی میں سے، کسی کا سنتے ہیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے بچیں، کیسے بچیں. کسی نبی کا نام یاد ہے کہ شدید بیماری میں انہوں نے اپنے رب سے کیسے مدد مانگی، کیسے شفا لی؟ سبحان اللہ. ایوب و ایوب اذ نادى ربہ، کہ جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا. کس کو پکارا؟ رب کو پکارا. لاہور والے کو پکارا، سخی سرور والے کو. کس کو پکارا؟ ربہ، اپنے رب کو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. صحیح ابن حبان اور دیگر روایات میں کچھ تفصیل آتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑا عروج دیا تھا، بڑا عروج دیا تھا، بہت مال. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَالًا.
اللہ نے اسے بڑا اہل مال، بہت بیویاں، فرما بردار بچے، بڑی فراوانی، لیکن اللہ نے امت کے نام، انسانیت کے نام ایک مثال قائم کرنے کے لیے، ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے سب لے لیا، سب۔ جب سب چلا جاتا ہے نا پھر اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ سب بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، بچے چلے گئے، صرف ایک بیوی بچی، اور پھر وہی خدمت کرتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے مسائل ہوتے اور بیوی مدد کرتی، حتیٰ کہ جو گھر میں بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ کسی کے گھر میں جا کر کام کرتی، اور جو کچھ کما کے لے آتی اسے اپنا اور ایوب علیہ السلام کا پیٹ بھرتی۔ جب اس قدر حالت ہو گئی اور شیطان بھی وسوسے ڈالنے لگا، تو ایوب علیہ السلام نے، اگرچہ بعض روایات میں، اسرائیلی روایات میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی، کیونکہ صحیح اور اصل اور مستند بات آپ کو بتاؤں گی۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور پھر وہ نیچے گرتے تو وہ اٹھا کے ڈالتے کہ تمہاری خوراک یہاں آئیں، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ آزمائش بڑی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 18 سال۔ آپ سوچیں کہ کسی کی اولاد نہ ہو اتنے سال، کس قدر پریشان ہوتی ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اور دیکھیں کہ وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ایک تو نا کہ اولاد ہوئی نہیں یا کچھ ملا نہیں، وہ آزمائش بڑی ہے کہ سب کچھ ہو اور پھر ختم ہو جائے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر پریشانی زیادہ ہے۔ اس ساری پریشانی میں ایوب علیہ السلام نے کیسے پکارا؟ سورہ صاد ہے، ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف نے بڑا چونا لگایا، بڑا چونکا لگایا۔ ربی انی مسنی الضر، مجھے ضر، نقصان، تکلیف سے میں دوچار ہو گیا ہوں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے ہوتے ہوئے تیرا بندہ تکلیف میں ہے، مسنی الضر، جبکہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ یہ کیسی بات ہے، اللہ مجھے نجات دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے پکار کو قبول کیا، جواب دیا۔ کیسے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا،